نمبر 8، قربانی کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت اس میں ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ کا تقرب ہے کہ جب بندہ جانور قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام اس پر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل اس میں ہے اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دمبا ایک دیا، بھیڑ دیا ان کو، جس کو انہوں نے ذبح کیا۔ تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی ہمارے لیے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں۔ تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے۔ تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جانور کا ذبیحہ علامتی طور پر ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، میری تمام خواہشات میں اس قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اللہ مجھ کو حکم دے دے۔ اپنی چہیتی چیز جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، میں بھی اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اس جذبہ اور اس سنت کا احیاء ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ نمبر 3، اس میں اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے۔ گوشت گھر میں آتا، کتنا خوش ہوتے لوگ، کھاتے پیتے ذرا عید مناتے، تو گوشت مسلمان کو گوشت نہیں رہا تو اس کو چین نہیں آتا۔ تو گوشت کھانا پینا اور الگ الگ ڈشز بنتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور گھر والوں کو رشتہ داروں کو گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا ہے، تو اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، ایک خوشی کا اور کھانے پینے کا سما ہوتا ہے، اور کیا کیا الگ الگ ڈش بنا کے لوگ کھاتے ہیں۔ تو اس میں تیسری حکمت یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے جب گوشت آتا ہے تو اہل و عیال پر اس سے وسعت ہوتی ہے۔ نمبر 4، فقراء اور مساکین کو کھانے ملتا ہے۔ لوگ اپنا ہی اپنا کھاتے رہیں گے، غریبوں کو کون دے گا؟ آدمی کو جب اس کے پاس بہت ہو جاتا ہے کھانے کا تب سوچتی ہے دوسرے کو بھی دینا چاہیے، اسی لیے بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں، بچاؤ بولتے کس کو دینے کا۔ تو جب بہت گوشت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل میں یہ بھی جذبات آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا تو خراب ہو جائے گا، اب کیا کرو، بانٹو اس کو۔ تو اس میں غریب اور فقیر، مسلمان غیر مسلم کئی ہوتے ہیں، تو آدمی وہ گوشت کیا کرتا ہے، فقراء کو مساکین کو تقسیم کرتا ہے، ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے، تو ان کے لیے آسودگی اس میں ہوتی ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان اس عید میں مہیا ہوتا ہے۔ نمبر 5، چوپایوں کی مسخر کیے جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر اس میں ہے کہ ایک آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات کو پیش کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ جانور ہے، تو نے ہمارے تابع کیا ہے، ہم تیرا نام اس پر لے رہے ہیں، تیرا احسان مانتے کہ تو نے تابع کیا، اگر تابع نہیں ہوتا تو ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ شیر کا گوشت کھا کے دکھاتے آپ، نہیں کھا سکتے، تو وہی آپ کا گوشت کھائے گا۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں، آپ اس کو لٹا دیتے اور ذبح کرتے اور وہ آپ کے لیے مسخر ہے، اس کا گوشت آپ کھاتے ہو، آپ کے پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے، اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنائے ہیں، وہ اس کے شرعی طور پر ذبح کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کے لیے نفع کے طور پر رکھا ہے، تو ذبح کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی، میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا نام لے کر اس کو ذبح کر رہا ہوں، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اظہار شکر ہے، یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے یہ۔ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلق یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔